بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس راز کے متعلق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ آخر میں اللہ تعالیٰ غیر عرب سے ایک ایسی قوم کو اٹھائیں گے جو ہتھیاروں کے معاملے میں عربوں سے بہت بہتر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دین کی تکمیل کرے گا۔ تو اگر آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں تو غیر عرب تو چھوڑیں، پوری مسلم امت میں، تمام اسلامی راستوں میں پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے جو ہتھیاروں کے معاملے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ بھی مستقبل کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ میں اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلاً غزوہ ہند کی مشہور حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا، پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اسی طرح کی ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ان تمام پیشن گوئیوں کو سامنے رکھیں تو لا شک یہ تمام تر پیشن گوئیاں ریاست پاکستان پر ہی فٹ آتی ہیں، یعنی آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق پیشن گوئی کر دی تھی۔ اور اگر ہم ذرا غور کریں تو پوری دنیا میں صرف دو ممالک ایسے ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ایک پاکستان اسلام کے نام پر اور دوسرا اسرائیل یہودیت کے نام پر۔ اسی لیے اگر پاکستان کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ حالات کی۔ دوستو، آج جب یہ وبا دنیا کے کم و بیش 185 ممالک کو متاثر کر چکی ہے تو ہر طرف دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس سے نپٹنے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی نئی تحقیق پاکستانیوں کی جانب سے سامنے آتی ہے جو دنیا کو باور کرواتی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز، پاکستانی سائنسدان ذہنی اور علمی اعتبار سے دنیا کے بہت سے اذہان سے آگے ہیں، لیکن ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے لوگ اپنے مفادات کی جنگ میں ان ذہین لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آپ کو عنقریب ایک اور ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ پاکستان اور پاکستانی کیسے ہیں۔ دوستو، طبی ماہرین اور محققین کا کہنا ہے کہ اس موذی وبا کے مریضوں کے لیے مؤثر ادویات کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی تحقیق یہاں یعنی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ ہم اس موذی وبا کے مریضوں کے لیے مؤثر ادویات کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی تحقیق کر رہے ہیں۔ آئندہ 2 ہفتوں میں 100 مریضوں کی ابتدائی رپورٹس پیش کی جائیں گی، جو بڑا بریک تھرو ہوگا۔ کلنجی سے علاج ہمارے دین میں ہے، ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ چینی ماہرین کے ساتھ ریسرچ اور ٹریننگ پر بھی کام جاری ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے شعبہ فورینسک سائنسز کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اللہ رکھا نے کہا کہ ہمارا ادارہ اور دیگر ادارے اس موذی وبا کی تشخیصی کٹ کو عالمی معیار کے مطابق ویلیڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ کٹ انتہائی حساس ہونی چاہیے تاکہ کم تعداد میں موجود وائرس کی بھی تشخیص کر سکے۔ انہی تحقیقات میں ایک ایسی تحقیق بھی سامنے آئی جو آپ کے چہروں پر رونق لے آئے گی اور آپ خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں گردانیں گے۔ دوستوں، میں سے اکثر لوگوں کے کندھوں پر یہ نشان بچپن سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیوں ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ آج جب یہ موذی وبا پھیلی تو ماہرین کو اس کے فوائد نظر آئے، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے لگے ہیں کہ اس نشان کا کیا مطلب ہے، یہ تقریباً ہر پاکستانی کے کندھے پر کیوں ہوتا ہے اور یہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، جب ہم چھوٹے سے تھے اور ہر شخص کے کندھے پر ایسا یا اس سے ملتا جلتا نشان دیکھتے تھے تو اپنے بڑوں سے اس کے متعلق سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارے جسم پر موجود یہ نشان کس چیز کا ہے، تو 99% یہی جواب ملتا تھا کہ بچپن میں ایک ٹیکا لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ نشان رہ جاتا ہے۔ اس سے آگے اکثر لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوتا۔
کہ یہ ٹیکا کس لیے لگایا جاتا ہے۔ آج جب ساری دنیا اس موذی وبا سے لڑ رہی ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن کے کندھوں پر ایسا نشان ہے، ایسے موقع پر وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہ ویکسین ہے جو ہمارے کندھوں پر ایسا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، پاکستان اور اس طرح کے چند اور ممالک جن میں انڈیا وغیرہ بھی شامل ہے، جہاں بچپن میں متعدد ویکسینز لگائی جاتی ہیں، ان میں تب تک یعنی ٹی بی کے لیے ایک ویکسین لگائی جاتی ہے۔ ہمارے کندھوں پر موجود یہ نشان BCG ویکسین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ویکسین پیدائش کے فوراً بعد تبدیق، جسے ٹی بی بھی کہا جاتا ہے، سے بچاؤ کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کو پیدائش سے 6 سال کی عمر تک 11 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مختلف ویکسینز لگائی جاتی ہیں، جن میں BCG ٹی بی کے لیے، OPV پولیو کے لیے، خسرے، روٹا وائرس، جرمن خسرہ، کالی کھانسی، خناق، ٹیٹنس، ہیپاٹائٹس B وغیرہ کی ویکسینز شامل ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کندھوں پر یہ نشان کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس نشان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ویکسین ٹھیک لگی ہے۔ اگر ویکسین کے بعد کسی کے کندھے پر دانہ نہ بنے تو ٹی بی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اگر ٹیسٹ نیگیٹو آئے تو ویکسین دوبارہ لگائی جاتی ہے۔ لگ بھگ 1 صدی قبل BCG نامی یہ ویکسین ایجاد کی گئی تھی، جو ایک عرصے تک پوری دنیا میں ہر بچے کو دی جاتی رہی، اور کئی ممالک بشمول پاکستان میں اب بھی بچوں کو یہ ویکسین دی جاتی ہے۔ نئی تحقیق میں اب سائنسدانوں نے پاکستان اور دیگر ان ممالک جہاں بچوں کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے کے متعلق ایک خوشکن دعویٰ کر دیا ہے۔ نیوز ویب سائٹ میل آن لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں نے ایک نئی ریسرچ میں بتایا ہے کہ جن ممالک میں بچوں کو اس ویکسین کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، ان میں اس وبا کی وجہ سے اموات 6 گنا کم ہو رہی ہیں۔ یہ تحقیق امریکی ادارے جان ہاپکنس بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے سائنسدانوں نے کی ہے، جس میں انہوں نے اس موذی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 50 ممالک کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا، جس کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ ویکسین بچوں میں امیون سسٹم، مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ جن ممالک میں یہ ویکسین اب بھی دی جا رہی ہے، وہاں لوگوں کا مدافعتی نظام اس قدر طاقتور ہے کہ وہ اس وبا کے خلاف سخت مزاحمت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں اموات کم ہو رہی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہر سال فلو یعنی نزلے زکام سے ہزاروں اموات ہوتی ہیں، اور پاکستان میں اس کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کی دوا کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ محققین کی اس تحقیق سے قبل ایک اور تحقیق میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جس بچے کو BCG ویکسین دی جاتی ہے، اسے یہ ویکسین 60 سال تک ٹی بی سے بچاتی ہے اور دیگر انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتی ہے، اور ان ویکسینز کی وجہ سے ہماری قوت مدافعت تقریباً دنیا کے دیگر ممالک سے بہت مضبوط ہے، کیونکہ دنیا کے جن ممالک میں یہ ویکسینیشن نہیں ہوتی، وہاں اس موذی وبا سے اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس موذی وبا کو اپنی ساخت کے اعتبار سے بیرونی دنیا کے مقابلے میں پاکستان کے لیے مختلف ہونے اور امیون سسٹم کی بنیاد پر کم مہلک ہونے کی ماہرین صحت تائید کرنے لگے ہیں۔ مسلسل ملیریا زون میں رہنے، بچپن میں حفاظتی انجیکشن لگنے، ملک میں ڈینگی کا تسلسل برقرار رہنے سے پاکستانیوں کے اجسام میں قوت مدافعت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ دیگر ملکوں اور پاکستان میں پائے جانے والے وائرس کی ساخت بھی غیر معمولی طور پر مختلف ہے، جو ہمارے ہاں پائے جانے والے وائرس کے کم مہلک ہونے کی ایک بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ملک کے معروف پیتھولوجسٹ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ اس وبا کو ہمارے خطے میں انسانی جسم میں جس مستحکم امیون سسٹم کا سامنا ہے، وہ اس وبا کی نسبت کہیں زیادہ قوت رکھتا ہے، اسی لیے پاکستان میں اسے زیادہ تیزی سے شکست دی جا رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں دنیا کے کسی ملک میں یہ وبا ظاہر ہوئی اور انتہائی تیزی سے پھیلتی گئی اور ساتھ اموات کی لمبی تعداد بھی چھوڑتی گئی، وہیں الحمدللہ پاکستان میں اموات کا تناسب بہت کم ہے اور لوگ زیادہ تیزی سے صحت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان صحت مند لوگوں کے پلازما سے کمزور امیون سسٹم والے لوگوں کو بھی اس موذی وبا کو تیزی کے ساتھ شکست دینے میں مدد ملے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس موذی وبا سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر دوسروں کی معلومات میں اضافہ کے لیے ضرور شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔